بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 دسمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آج عمر کوٹ سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کا بڑا پاور شو تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھٹو ازم کو بڑا دھچکا پہنچایا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو سہانیہ سیال کوٹ ہے، مرکزی ملزمان کو جو 124 لوگ گرفتار ہوئے تھے، آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں فضل الرحمان نے سرنڈر کر لیا ہے، اور فضل الرحمان کے پاس کیونکہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، فضل الرحمان مسلم لیگ نون کے پاؤں پڑ گئے ہیں۔ کیا ہوا آج کے اجلاس میں اور کیسے مسلم لیگ نون نے ان کو کہا کہ یا آپ پرانی تنخواہ پر کام کریں یا پھر آپ الگ ہو جائیں، اور مولانا فضل الرحمان نے پرانی تنخواہ پر کام کرنے کی آج یقین دہانی دلوا دی ہے۔ ساتھ ہی جو معاملہ ہے سہانیہ سیالکوٹ میں، وزیر اعظم عمران خان نے ملک عدنان، یہ وہ بہادر ہے جس نے اس دن پوری کوشش کی تھی کہ پاکستان بدنام نہ ہو، ہمارا مذہب بدنام نہ ہو، اور یہ جو ہجوم ہے انتہا پسندوں کا یہ کامیاب نہ ہو اس ایک غیر ملکی کو قتل کرنے میں، لیکن بدقسمتی سے وہ کامیاب تو نہ ہو سکے، لیکن اس نے کوشش کی، اور آج وزیر اعظم عمران خان نے اس کی کوشش کو سراہتے ہوئے اس کے لیے انعام کا اعلان کیا۔ وہ تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سہانیہ سیال کوٹ میں جو آج مرکزی ملزمان، مزید 6 مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 19 مرکزی ملزمان کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا، اور یہ 6 مرکزی ملزمان ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جو 13 ملزمان ہیں مرکزی، ان کو آج راہداری ریمانڈ پر پیش کیا گیا تھا عدالت میں۔ فوجداری عدالت کے جج ظریف احمد کے سامنے سیال کوٹ میں پیش کیا گیا تھا، کیونکہ یہ دہشت گردی کے ملزمان ہیں۔ دہشت گردی کے ملزمان کا جو ریمانڈ ہے وہ بھی دہشت گردی عدالت نے دینا ہوتا ہے، اور دہشت گردی کے کیس میں بھی 90 دن کا جسمانی ریمانڈ ہو سکتا ہے، 90 دن تک۔ یہی وجہ ہے کہ آج کیونکہ اتوار کا دن تھا اور عدالت میں پیش نہیں کر سکتے تھے، تو 1 دن کا راہداری ریمانڈ لیا ہے جج ظریف احمد کی عدالت سے۔ جن ملزمان پر 3 دسمبر کو سری لنکن شہری کو بہیمانہ تشدد کر کے قتل کرنے کا الزام تھا، اس میں جو مرکزی کردار تھے ان میں فرحان ادریس، صبور بٹ، طلحہ عبد الرحمان، عمران، تیمور، شعیب، راحیل، عثمان، شہزیب احمد، ناصر، احتشام اور جنید بھی شامل ہیں۔ اگو کی پولیس تھانے کے ایس ایچ او کی مدیت میں یہ مقدمہ درج ہوا تھا۔ راجکو انڈسٹریز کے 900 ورکرز کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا تھا، جس میں 780 کے علاوہ دفعہ 302، 297، 201، 427، 431، 157 اور 149 اور انسداد دہشت گردی کے قانون 17 اور 11 کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ مظاہرین نے ان کی موجودگی میں اس کو تھپڑ مارے، ٹھوکریں اور مکے مارے اور لاٹھیوں سے تشدد کیا، اور وزیر آباد فیکٹری سے گھسیٹ کر باہر لائے جہاں ان کی موت ہو گئی، اور اس کے بعد ان کی لاش کو آگ لگا دی گئی۔ ایس ایچ او کا کہنا تھا کہ اہلکاروں کی کمی کے باعث وہ مشتعل ہجوم کے آگے بے بس تھا۔ پنجاب پولیس کی جو رپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 2 روز کے دوران 124 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں سے 19 مرکزی ملزمان ہیں، ان میں سے 13 مرکزی ملزمان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ 6 آج گرفتار ہوئے ہیں ان کو بھی، اور ان 13 کو کل انسداد دہشت گردی گجرانوالہ میں پیش کیا جائے گا۔ جو باقی لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان سے پہلے تفتیش کریں گے، اور تفتیش کے بعد پھر اس میں جو اس واقعہ میں ملوث ہوگا اس کو باقاعدہ کیس میں نامزد کر کے ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کریں گے، اور باقیوں کو پھر رہا کر دیا جائے گا۔ یہ بڑے پیمانے پر پولیس کارروائی کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو جو کامیابیاں ملی ہیں، اور جو مرکزی ملزمان ہیں یا جو مرکزی چہرے ہیں یا جو انسٹیگیٹ کرنے والے تھے، جو ترغیب دلانے والے تھے، جو تقریریں کرنے والے تھے، ان کی گرفتاری سے سری لنکن جو وزیر اعظم ہیں اس کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے پاکستان کے اداروں پر۔ اور کل جو سری لنکن مینیجر ہے اس کی میت کو بھجوایا جائے گا سری لنکا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کارروائیاں ہیں اب تک کی یہ خوش آئند ہیں، اور اس طرح ان ملزمان کے خلاف ان کا جسمانی ریمانڈ ہو، سمری ٹرائل ہو، اور سمری ٹرائل میں
1 ماہ کے اندر اندر جو ان کا ٹرائل ہے اس کو کمپلیٹ کر کے ان کو پھانسی پہ چڑھایا جائے۔ یہ کسی بھی طرح کے اور جو جنہوں نے کنفیشن کیا، جن کی ویڈیو سامنے ہیں، یہ 10A آرٹیکل 10A کے تحت ان کو موقع ضرور دینا چاہیے، لیکن 1 ماہ کے اندر اندر یہ ٹرائل کمپلیٹ ہو اور ان کو تختہ دار پر لٹکایا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکن شہری کے لیے ڈھال بنانے کی کوشش کرنے والے فیکٹری مینیجر ملک عدنان کو تمغہ شجاعت دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر آباد روڈ پر قائم فیکٹری میں پیش آنے والے واقعے پر انتہائی سخت موقف اپنایا اور ملوث افراد کو گرفتار کر کے قانون و انصاف کے کٹہرے میں لانے کا اعلان کیا تھا۔ راجکوٹ فیکٹری میں پیش آنے والے واقعے میں جہاں مشتعل ہجوم نے 9 سال سے تعینات سری لنکن مینیجر کا قتل کیا، وہیں پہ یہ جو مینیجر تھا ملک عدنان، یہ ہاتھ جوڑ کر ان کو کہہ رہا تھا کہ ہم اس کو نوکری سے نکال دیں گے، ہم اس کو پولیس کے حوالے کر دیں گے، ہم اس کے خلاف مقدمہ درج کروائیں گے، آپ قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہجوم تھا وہ جو اس کی آواز تھی، امن کی آواز تھی، وہ نعروں کی گونج میں کہیں گم ہو گئی، اور جس کی وجہ سے یہ معاملہ بنا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ان کی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مظلوم کی مدد کرنے پر تمغہ شجاعت کا اعلان کیا ہے۔ سندھ میں آج عمر کوٹ میں ایک بڑا تاریخی پاور شو تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اسد عمر ہوں یا گورنر سندھ اور باقی جو رہنما ہیں، مراد سعید سندھ کے وزٹ پر گئے ہوئے ہیں، اور وہ مختلف علاقوں میں وزٹ کر کے اور مختلف ریلیوں اور مختلف جو وہاں پر جلسے ہیں۔ آج ایک تو سندھی ثقافت کا دن ہے، تو ہم پوری قوم کو اور سندھی قوم کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، آج ان کو سندھی ثقافت کا جو دن ہے۔ وہیں پہ آج پاکستان تحریک انصاف بھی سندھی جو کمیونٹی ہے یا سندھی جو لوگ ہیں، جو معززین پاکستان ہیں، ان کے ساتھ آج ان کا جو تہوار ہے یا ان کا جو ایک دن ہے، قومی دن ہے ان کی جو سندھیوں کا، اس کو منانے کے لیے آج وہاں عمر کوٹ میں تھے، بڑی تعداد میں ہزاروں کا مجمع وہاں پر تھا، ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ مراد سعید نے وہاں پر بلاول زرداری اینڈ کمپنی کی تاریخی چترول کی، اور اس نے کہا کہ ہم نے یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ 2023 میں سندھ بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جب ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنانے کے لیے پہلے ریلیاں کی تھیں، تو جو جوش و خروش خیبر پختونخوا کی عوام کا تھا، وہی آج سندھ کی عوام کا نظر آ رہا ہے، اور سندھ جو ہے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور سندھ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو اگلا الیکشن ہے 2023 کا، وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جیتے گی۔ دوسری طرف مراد شاہ اور ناصر شاہ اور یہ جو سارے لوگ ہیں، یہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں مراد سعید پر بھی، پاکستان تحریک انصاف پر بھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے بڑی سخت لینگویج بھی استعمال کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب اپنے معاملات کو دیکھے اور اپنی وفاق اور صوبے کو بچائے، وہ ہماری ٹینشن نہ لے، ہم اپنا صوبہ خود بچا لیں گے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل بڑی جماعتوں میں بڑی جماعت جو مسلم لیگ نون ہے، اس نے آج اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں فضل الرحمان کو نو بول دیا ہے۔ پی ڈی ایم اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں استعفوں پر نون لیگ نے پھر مخالفت کی ہے، اور نون لیگ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہماری جماعت میں استعفوں کے حوالے سے 2 آراء ہیں۔ لیگی رہنماؤں نے اجلاس میں کہا کہ کچھ لوگ مخالف ہیں اور بعض استعفے مناسب وقت پر دینا چاہتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر تو استعفوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر ہم نے استعفے دیے تو حکومت اہم بل پاس کروا لے گی اور ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ لیگی رہنماؤں نے کہا کہ لانگ مارچ کو مارچ کے مہینے کے آخر میں کرنے کی تجویز پر اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اب دوبارہ اس اتحاد میں شامل کریں گے، جس پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے خود شوکاز جاری کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو انہوں نے رویہ اپنایا۔ اور آج آپ دیکھیں جو NA 133 کا الیکشن ہے، ایک تو آپ اس میں جو لوگوں کی طرف سے عدم دلچسپی تھی وہ ایک نظر آ رہی تھی، جو ریٹرن تھا جو ووٹوں کا وہ آج بالکل تھوڑا تھا اور 20% سے بھی کم تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے
کہ یہ ایک الیکشن کے نام پر دھبا ہے، جب الیکشن اس ایریا کے لوگ 4.5 لاکھ کے قریب اگر ووٹ ہیں اور وہاں پر لوگ نہیں نکلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکشن ناکام ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگا کے الیکشن کمیشن بری طرح ناکام ہوا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی تو اچھے خاصے ووٹ لے گئی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ آج بھی پیسہ لگا کے کچھ بھی لے سکتے ہیں، اور وہ یہ نوٹوں کا الیکشن تھا، اور نوٹ جو کافی حد تک آج وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو، جن کو مریم نواز کہتی تھی کہ میرے سامنے ان کا ذکر نہ کریں اور ایک دوسرے کے اوپر جو انہوں نے کیچڑ اچھالا، اب مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہوگا۔ لیگی رہنماؤں نے کہا کہ استعفوں کی بجائے اسمبلی کا ہم مستقل بائیکاٹ کریں، اگر مستقل بائیکاٹ کرنا ہے تو پی پی کو بھی ہم ساتھ ملا لیں اور پھر ہم اسمبلی کا بائیکاٹ کریں، استعفے نہ دیں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فضل الرحمان ہیں اور مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو رائے ہے اس کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو موقف ہے کہ فی الحال ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے اور ہمیں لانگ مارچ کی طرف جانا چاہیے اور اسمبلی کا مستقل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ فضل الرحمان بالآخر اس معاملے پر پرانی تنخواہ پر کام کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف مان لیا ہے، اور پاکستان مسلم، کیونکہ فضل الرحمان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ فضل الرحمان کے پاس صرف اس کو جو پی ڈی ایم کی قیادت ملی ہوئی ہے، نہ تو وہ ممبر ہیں اسمبلی کے، نہ وہ سینیٹر ہیں، نہ ان کے پلے کوئی چیز ہے، اور وہ پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، تو وہ کبھی بھی یہ موقع نہیں جانے دیں گے، اور وہ مسلم لیگ نون کی سیٹوں کے بلبوتے پر وہ سیاست کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ پرانی تنخواہ پر کام کرتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات مزید کہاں جاتے ہیں۔ کل اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں یہ فیصلے سنائے جائیں گے۔ پی ڈی ایم کا جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔